اوکے ساڈے کول ایک کال ہے کتوں پاکستان تو او جناب یہ شیعہ کال کیا آپ شیعہ ہیں بھائی؟ جی السلام علیکم سر. جی جناب السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام رانا تنویر عباس ہے سر. میں پاکستان کے صادق آباد شہر سے بول رہا ہوں. پاکستان کے کس شہر سے؟ صادق آباد. صادق آباد. اوکے جناب کیا حکم ہے بھائی؟ یار آغا صاحب میں آپ کو 1 مہینے سے سن رہا ہوں اور میں کنورٹ شیعہ ہوں. گالی دیتے ہیں مجھے دیکھ کے یا نہیں دیتے؟ نہیں بہت پیار کرتے ہیں سر آپ. اوکے جناب. ذاکرین تو گالی دیتے ہیں بھائی، اتنے گالی جو ذاکرین دیتا ہے نا وہ کوئی نہیں دیتا. نہیں ہم آپ سے بہت ذاکرین ان کے پاس بچا ہی نہیں، گالی کے سوا کچھ نہیں بچا بیچاروں کے پاس. اوکے جناب ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں آپ. ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. کوئی حکم ہے میرے لائق؟ حکم کریں. جی سر میرا کوشچن ہے کہ ہم نے اگلے دن آپ کا پروگرام سن رہا تھا، وہ کلندر کے اوپر آپ بول رہے تھے. لنگر پہ؟ ہیلو جی لنگر پہ کلندر پہ جی جی میں وسن نے یہ والے کہنا تھا کہ ہم نے جو شیعت ہے لی ہی کلندر سے ہے. شہنشاہ کے دربار پہ جاتے تھے. غلط کیا عثمان مروندی جو نہیں ہے. آپ کو اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں کی وجہ سے لینا چاہیے، عثمان مرندی کی وجہ سے نہیں لینا چاہیے. بالکل لیا ہم نے انہیں سے ہے، لیکن ہم صحیح بالکل انہیں کے در سے جاتے تھے تو وہاں سے یہ فیض ہمیں ملا، وہاں سے یہ سبق ہمیں ملا کہ اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے. تو ان کا نام شاہ حسین ہے. عثمان ہے یا شاہ حسین ہے بھائی؟ شاہ حسین ہے ان کا نام. اور ان کے والد ابراہیم مجاب، ان کا جو روزہ مبارک ہے وہ شہنشاہ اپنا مولا حسین کے حرم کے میں بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ جو میں اس کو تو نہیں جانتا، آپ یہ جو عثمان مرندی ہے وہ میں نے جان تک تحقیق کہ وہ آدمی ایک صوفی شخص تھا، اس کا تشیع سے کوئی عثمان مرندی نہیں ہے، صحیح حسین اس کا بہرحال میں نے جو دیکھا وہی عثمان نام تھا اس کا، اور اس کا تشیع سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں تھا. بہرحال یہ صوفی حضرات جو ہے نا، صوفی حضرات سید ہوں یا غیر سید ہوں، صوفی حضرات صوفیہ سب شیعوں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا ادعا کرتے ہیں. اسی طرح بخاری مسلم یہ سب ہاں میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ صوفی حضرات یہ ان میں کم نہیں ہے اس بات کے قائل کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور بڑے بڑے پیارے شعر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا جو ہے یہ ملا جلال رومی جو ہے اس نے کتنے اشعار لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے منقبت میں. کوئی شیعہ جو ہے اتنے زبردست اشعار بہت کم شیعوں نے لکھا ہوگا جو اس نے لکھے ہیں. تا پیوند جہان بود ہاں بھلے علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. کیا اشعار لکھے ہیں، کیا وہ شاعر بھی زبردست ہے نا، لیکن وہ کٹر عمری ہے یہ نہیں ہے. صوفی حضرات کے باتوں پہ نہ جائیں کہ اگر اس نے اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی ہے، کہیں اس ایک دو شعر بولے وہ پھر ابو بکر عمر کی بھی منقبت کرتے ہیں اوکے اور مدح کرتے ہیں، وہ ہوتے عمری ہیں. اور بھائی آپ کے جو صوفی حضرات ہیں یہ دین کے دشمن ہیں، یہ ان سے پیار کرنا جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے انحراف ہے. اور آپ جو ہے نا آپ کو قلندر کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی آپ کے 12 امام ہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. قلندر نہ کوئی محدث ہے، نہ اس کی کوئی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بازار پہ عرس ہوتا ہے، وہی جو پیر مرادی وغیرہ پیر مریدی والے لوگ جاتے ہیں ادھر ڈانس وغیرہ کرتے ہیں نا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تم اس کے قبر میں جاؤ. زیارت اگر کرنی ہے ائمہ ابرار علیہ السلام مشہد مقدس، بس میں بیٹھو صادق آباد سے کوئٹہ سے ادھر ایران تک، پھر وہ 1-2 دن میں ادھر پہنچ جاؤ گے، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے. وہ زیارت جو ہے وہ کیا ثواب ہے، امام رضا علیہ السلام سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اوکے تو ایسے لوگوں کو آپ کو نہیں اتباع کرنا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہیں اور ان کو زبردستی آپ شیعہ بناؤ صوفیوں کو. آخری کالر ہے جی، کتوں کال کیتا ہے تسی؟ السلام علیکم. او پاکستان والے او گل کرو جناب، او گل نہیں کر رہا یہ کالر لیتے ہیں بھائی، یہ کالر گل ہی نہیں کرتا جی. السلام علیکم ہندوستان والے بات کرو، ہندوستان والے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ السلام علیکم صاحب. علیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ ریاض حسین، انڈیا سے راجستھان جے پور. آگے ہے دیکھتا ہوں. میں بھی نکال لیتا ہوں.
یہی جو آپ تلاوت فرما رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہاں سے جی جی من اہل المدینہ جی جی مردوا علی النفاق جی سر، لا تعلمهم نحن نحن نعلمهم نعلم، جی جی نحن نعلمهم جی سر، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ جب بریلوی مکتبہ فکر کے اور دیوبند کے مکتبہ فکر میں یہ جو فرمایا ہے، میں جانتا ہوں، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے، وہ اتنے شاطر منافق ہیں، نحن نعلمهم، جی تو یہاں ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب یہاں اللہ نے چھپایا نہیں، وہ کہتے آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس میں؟ اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا، لیکن زبان میں وما ادراک القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر، ٹھیک ہے نا؟ قارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ کیا ہے اور آپ کو کیا پتہ قارعہ کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس طرح کے قرآن مجید میں ظاہر میں اس طرح آیات ہیں، لیکن یہ عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے، ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ بالخود حتماً جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے، بلا شک جانتے ہیں۔ القارعہ وما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً قیامت کو جانتے ہیں، قیامت کیسا ہے، کیسا ہوگا، انہوں نے ہمیں اس کی خبر دیا۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں کہ یہی ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں بعض منافقین ایسے تھے کہ اللہ نے ابھی تک ان کو نہیں بتایا کہ منافقین کون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مردوا علی النفاق، یہ نفاق میں اتنے ماہر ہیں، اتنے آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں اور مثلاً پیش رہتے ہیں ہر کار میں، پتہ نہیں چلتا یہ منافق ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلم، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ایک یہی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اس کا یہ ہے کہ اس کا احتمال یہ ہے کہ ان آیات کی طرح ہو، وما ادراک ما لیلۃ القدر کی طرح، کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن ان کی نفاق کی اتنا نفاق ان کا بڑا ہے اور نفاق ان کا اتنا خطرناک ہے، اور وہ اتنے مہارت سے اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں کہ اس کا پتہ چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایاک عنی واسمع یا جارہ کے متعلق ہو نا، قرآن میں بہت سارے آیات اس طرح ایاک عنی واسمع یا جارہ، کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں کہ یہ اس میں ظاہر خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن باطن میں خطاب مسلمانوں سے ہے کہ مسلمانوں آپ کو نہیں پتہ کہ ایسے منافق بھی ہیں کہ وہ آپ کو ان کے ظاہر عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ منافق ہیں، اور لیکن اللہ کے نزدیک وہ منافق ہیں۔ جی سر۔ جی سر، یہ قرآن مجید میں آپ کی گفتگو سے سنا تھا مومن اور مسلمان، جی تو یہ اس میں تھوڑی تشریح کر دیجئے گا، اور یہ کیا جن صحاب کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں ان کو آپ مومن سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ تو مومن جو ہے، اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام تو صرف شہادتین سے ثابت ہو جاتا ہے، آپ شہادتین پڑھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں اگر آپ کافر بھی ہیں نا، پھر بھی آپ ظاہر میں مسلمان ہیں۔ ہاں، دل میں اگر کوئی اس کو مانتا بھی نہیں ہے نا، وہ زبان سے اگر کہہ دیا تو وہ مسلمان ہے، اس سے اسلام ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن باطن اللہ جانتا ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ سے شہادتین دے رہا ہے کسی دنیائی مفاد کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور یہ اسلام ہے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی مسلمان ہے، کوئی شراب پیتا ہے پھر بھی مسلمان ہے، کوئی قرآن کی پہ ایمان نہیں رکھتا، اسے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، پھر بھی مسلمان ہے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ سب چیزیں جو پیغمبر لے کے آیا اللہ کی جانب سے، جو اللہ کا دین ہے، ان سب پہ تصدیق کرنا اور اتباع کرنا وہ شرط ہے۔ تصدیق بھی کیا جائے اور عمل میں اس پہ عمل بھی کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کے آثار اور احادیث میں یہی ہے
انسان عمل نہ کرنے سے بھی ایمان سے ساقط ہو جاتا ہے. کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا دائرہ بڑا تنگ ہے کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق اور اس پہ ایمان رکھنا اور اتباع کرنا، کاملاً اتباع کرنا. اور جی ہاں، یہ ہے اس کا ایمان اور اسلام میں یہ فرق. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک آپ کے لیکچرز اور گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا ہے، جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں اہل تشیع میں، دوسرے اہل سنت کی تو آپ کو انڈرسٹوڈ بات ہے، لوگوں کے علم میں آپ کی گفتگو سے، آپ کے خطبات سے اور بیانات سے. تو جتنے بھی اہل تشیع میں فرقے ہیں یا مسالک ہیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کو میں نے جو اخذ کیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ان کو آپ باطل کہتے ہیں. لیکن جو آپ کے عقائد و نظریات ہیں جو ہم سنتے ہیں، جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان نظریات کے حامل افراد یا علماء دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً کو ہیں، ان کے نام اس میں گرامی. حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان کے علماء کو نہیں جانتا، وہ مجھے جانتے، میں ان کو نہیں جانتا، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہا. پاکستان کے شیعوں سے میرا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. جب ہم ایران میں پڑھتے تھے تو ادھر کچھ طالب علموں کو جانتے تھے، وہ کہاں ہیں ہم نہیں جانتے ان کو. پاکستان کے جو مشہور معروف علماء ہیں، ساجد نقوی صاحب، ان کو بھی ہم صرف جتنے اخبار وغیرہ میں ان کے جو مشہور کام ہے، کارنامے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں. وہی ان لوگوں کو میں نہیں جانتا، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں. اور تو اس لیے اب میں نہیں جانتا ان کو. پاکستان میں ضرور ہوں گے بہت سارے اچھے علماء ہوں گے جو میرے باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. بہت سارے علماء ہیں جو پرائیویٹ میں، دیکھیں میں کیونکہ میں فون کالز کا پرائیویٹ میں جواب نہیں دیتا اور لوگوں کے میسیجز کا جواب نہیں دیتا. بہت سارے علماء کال کرتے ہیں مجھے، ایران سے، عراق سے، پاکستان سے، ہندوستان سے میسیج بھیجتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کے ساتھ چیٹ کروں یا ان کے ساتھ گفتگو کروں، ان کے کالز کا جواب دے دوں. تو اور بہت سارے جو ہیں وہ میرے جو ہمارے عزیز آپریٹر صاحب ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. اس کی وہ وجوہات بھی ظاہر ہیں کہ کیونکہ وہ نہیں چاہتے ان کی دشمن دنیا میں ان کی پاپولیرٹی کم ہو، ان کے دشمن زیادہ ہو جائیں. لیکن بہت زیادہ ہیں جو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں. لیکن میں ان کو جانتا نہیں ہوں. جی ان کو جانتا نہیں ہوں. بہت سارے علماء ہیں جو دعائیں دیتے ہیں، روزانہ میسیجز آتے ہیں، دعائیں، سلام، دعا، یہ اردو زبان والے علماء مختلف ملکوں سے. لیکن ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان کے باتوں کا، ان کے محبتوں کا جواب دے دیں، ان کے ساتھ یعنی کنیکشن رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایران سے، اسی طرح عراق سے، لبنان سے، عرب ممالک سے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں.